بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کی جتنی تعلیمات ہیں ان میں یا تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی تلقین ہے یا حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین ہے، اور دونوں ہی حق، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں، اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن حضرات، انسان کے آخرت کے انجام اور اخروی انجام کو مد نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے تو حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ بندہ اس کے حق میں جو غلطیاں کرتا ہے، بندہ اس کے حق میں جو کوتاہیاں کرتا ہے، رب العالمین اتنی ہی بڑی بخشش اور اتنی ہی وسیع مغفرت کے ساتھ بندے کا سامنا کرتا ہے۔ کل روز قیامت بڑے بڑے خطا کار بخشے جائیں گے، بڑے بڑے گنہگار بخشے جائیں گے، بڑے بڑے سیاہکار بخشے جائیں گے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، انسانوں کے پاس معاف کرنے کا حوصلہ کم ہوتا ہے۔ انسانوں میں بہت کم ایسے انسان ہوتے ہیں جو وسیع الظرف ہوتے ہیں، جن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ انسان جلدی معاف نہیں کرتا ہے، اور حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا عام قانون یہ ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کرے، جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کرے، اللہ کا عام قانون یہ اس وقت تک رب العالمین بھی ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ ظالم میدان حشر میں کھڑا رہے گا اور امید لگایا رہے گا رب العالمین کی رحمت سے۔ رب العالمین کہے گا جس کا حق تو نے مارا تھا، جس پہ تو نے ظلم کیا تھا، آج اس کو راضی کر لے، اس کو منوا لے، وہ مانے، وہ راضی ہو تو تیرے لیے معافی ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ اخروی انجام کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ حضرات، اگر حقوق کی فہرست اگر دیکھی جائے تو بڑی طویل ہے۔ اولاد پر والدین کے حقوق، والدین پر اولاد کے حقوق، شوہر پر بیوی کے حقوق، بیوی پر شوہر کے حقوق، بھائی پر بہنوں کے حقوق، بہنوں پر بھائیوں کے حقوق، رشتہ دار کے رشتہ دار پر حقوق، پڑوس کے پڑوس پر حقوق، ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق۔ اور بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان حقوق کا تعلق کسی بھی انسان کی تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک ہے انسان کی جان، ایک ہے انسان کا مال، اور ایک ہے انسان کی عزت و آبرو۔ حق تلفی جب بھی ہوتی ہے، کوئی کسی پہ جب بھی ظلم کرتا ہے، ظلم کی یہی تین شکلیں عموماً ہوتی ہیں۔ یا تو اس نے اس کی جان پہ حملہ کیا ہے، یا اس کے نفس پہ حملہ کیا ہے، اس کی ذات پہ حملہ کیا ہے، یا تو اس نے اس کا مال لوٹا ہے، یا پھر اس نے اس کی توہین کی، اس کی عزت پہ حملہ کیا ہے۔ اسی لیے جس سماج اور معاشرے میں انسانوں کی یہ تین چیزیں محفوظ ہو، وہ معاشرہ بالکل پرامن معاشرہ کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اہم موقعوں پر لسان نبوت نے انہی تین چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے امن کی تعلیم دی ہے۔ جب آپ نے حجۃ الوداع جیسے موقع پہ فرمایا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، لوگوں تمہاری جانیں ویسے ہی محترم ہیں، تمہارے مال ویسے ہی محترم ہے، تمہاری عزت و آبرو ویسے ہی محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم ہے، یہ دن محترم ہے، یہ مقام محترم ہے۔ تو حقوق کا تعلق بنیادی طور پر ان تین چیزوں سے ہوتا ہے، کسی بھی انسان کی جان، کسی بھی انسان کا مال، اور کسی بھی انسان کی عزت و آبرو۔ حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ کسی نے کسی کو بیجا قتل کر دیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی پہ بیجا حملہ کر دیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی کو بیجا زخمی کر ڈالا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی کو ناحق مارا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی کو ناحق ڈانٹا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے بیجا ناحق کسی پہ غصہ کیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے قرض لیا اور واپس دینے کے لیے ستارا، بہت بڑی حق تلفی۔ کسی نے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کوئی کسی کا حق
حق میراث نہیں دے رہا ہے، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کوئی کسی کی تحقیر کرتا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کی تذلیل کرتا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کی ناحق بے عزتی کر رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ الغرض یہ سب ظلم کی وہ صورتیں ہیں جہاں ہم میں سے ایک انسان دوسرے انسان کا حق مارتا ہے، جہاں ہم میں سے ایک انسان دوسرے انسان کا حق مارتا ہے۔ اور بھائیوں، چاہے آپ کسی کی عزت پہ حملہ کریں، چاہے ہم کسی کے مال پہ حملہ کریں، چاہے ہم کسی کی جان پہ حملہ کریں، بڑی بھاری قیمت اس کی چکانی پڑے گی۔ اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے حشر کی عدالت میں، رب العالمین کی عدالت میں، کہ پیارے نبی نے فرمایا وہ شہید اللہ اکبر جس نے اللہ کی راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ کی راستے میں شہادت اس نے پائی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ جب انسان اللہ کے راستے میں شہادت پاتا ہے، اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی اس نے جو لوگوں سے قرض لیا تھا یہ کبھی معاف نہیں ہونے والا الا الدین۔ سوچو، اللہ کے راستے میں شہادت پا کر بھی یہ بندوں کا حق اگر معاف نہیں ہو رہا ہے تو دوسرا کون ہے جو بندوں کے حقوق کو لے کر حشر کے میدان میں کھڑا ہو اور معافی کی امید رکھ سکتا ہو؟ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا، کہا کہ حقیقی معنوں میں مفلس، حقیقی معنوں میں کنگال، حقیقی معنوں میں فقیر، حقیقی معنوں میں مسکین، حقیقی معنوں میں غریب تو یہ شخص ہے، دنیا کا مفلس مفلس نہیں۔ آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے مفلس کے جو عام معنی ہیں اس معنی کو سامنے رکھ کے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ کہا کہ اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، کوئی ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے الذی یأتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل حشر کی عدالت میں ڈھیر ساری عبادتیں لے کے آیا ہے، دنیا میں صف اول کا نمازی رہا، دنیا میں نفل روزوں کا پابند رہا، دنیا میں وقت پہ زکوٰۃ نکالتا رہا، لیکن وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وہ دنیا میں اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے بندوں پر بڑے ستم ڈھائے تھے، کسی کو کبھی گالی دی تھی، کبھی کسی کو برا بھلا کہا تھا، کبھی ناحق کسی کا خون بہایا تھا، کبھی کسی کا ناحق قتل کیا تھا۔ یہ سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے، یہ سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے۔ جس کو گالی دیا تھا آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، جس کا پیسہ دبایا تھا آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، جس کی ناحق توہین کی تھی آج وہ اپنا حق مان رہا ہے، جس کو ناحق ڈرایا تھا آج وہ اپنا حق مان رہا ہے، جس کو دنیا میں ناحق دھمکیاں دی تھی آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، جس کی جان پہ ناحق حملے کیے تھے آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ حقدار سب کھڑے ہو گئے ہیں اور دینے کے لیے نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ ساز و سامان ہے، اور حشر کی عدالت میں فیصلہ ہوگا کہ اس کی اچھائیاں لے لی جائیں، اچھائیاں بانٹ دی جائیں۔ اس نے جو نمازیں پڑھی، اس نے جو روزے رکھے، اس نے جو زکوٰۃ دی، اس نے جو صدقہ و خیرات کیا، اب وہ نمازیں اس کی نہ رہیں، وہ حقداروں کی ہو گئیں، اس کے روزے اس کے نہ رہے، حقداروں کے ہو گئے، اس کی زکوٰۃ اس کی نہ رہی، اس کا اجر و ثواب حقداروں میں بٹ گیا۔ اچھا نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی حقوق باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی حقوق باقی ہیں۔ کہا جائے گا کہ ان کے گناہ لے لو، جن حقداروں کے حقوق باقی ہیں ان کے گناہ لے لو اور اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گھاٹا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ دنیا میں جو لوگ
हुताम दुनिया के लिए लोगों को सताते हैं, मताए दुनिया के लिए लोगों को धोखा देते हैं, हुताम दुनिया के लिए लोगों के साथ बेईमानी करते हैं, दुनिया की हकीर मता के लिए लोगों को तकलीफें देते सताते हैं। इन्हें कल हशर की अदालत में कितनी भारी कीमत चुकानी होगी, कितनी भारी कीमत चुकानी होगी, नेकियों की शक्ल में, हसनात की शक्ल में। हजरात, इसीलिए शरीयत की तालीम है, दुनिया से जाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले अपना जायजा ले लो। तन्हाइयों में बैठ के कभी सोचो, क्या मैंने कभी किसी को सताया है? क्या मुझ पर किसी का हक वाजिब होता है? मैंने किस किस की हक तलफी की है? मैंने किस किस का हक मारा है? मैंने किस किस की कीमत की है? मैंने किस किस की नाहक तजलील की है? कभी तन्हाइयों में बैठ के जायजा ले लो, फहरिस्त बनाओ जिनकी हक तलफी हुई है और जाओ माफी मांगो। प्यारे नबी ने कहा, मन कान लहू मज़लमतुन लिअखीही, मन कान लहू मज़लमतुन लिअखीही फी इर्दिही औ शैइन फल्यतहल्लल मिन्हु क़ब्ल यौमिल क़ियामह। आपने फरमाया, अगर तुमने अपने किसी भाई पे दुनिया पे जुल्म किया है, चाहे उसकी तौहीन करके, उसकी बेइज्जती करके, या किसी भी शक्ल में उसका हक मार कर जुल्म किया है, तो रोज़े क़ियामत आने से पहले, अपनी आंख के बंद होने से पहले, सांसों का सफ़र ख़त्म होने से पहले, फल्यतहल्लल मिन्हु, जाओ और जाकर अभी माफ़ी मांग लो, अभी बरी हो जाओ, वरना क्या होगा? वही होगा कि हसनात की शक्ल में, नेकियों की शक्ल में ये चीज़ें अदा करनी पड़ेंगी। एक और हदीस में आपने फरमाया, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा हत्ता युक़ातल अश्शातिल जल्हाई मिन अश्शातिल क़रना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़ियामत तुम ज़रूर बज़रूर हक़दारों को उनके हक़ अदा करोगे, हक़दारों को तुम्हें उनके हक़ ज़रूर बज़रूर लौटाने पड़ेंगे, इसलिए कि रोज़े क़ियामत ऐसा इंसाफ होने वाला है कि दुनिया में सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को सताया होगा, बेसींग वाली बकरी को मारा होगा, तो उस सींग वाली बकरी का बदला रोज़े क़ियामत बेसींग वाली बकरी को दिलाया जाएगा। ऐसा बेलाग अदल व इंसाफ रब्बुल आलमीन का होने वाला है। यही वजह है हज़रात, प्यारे नबी आपके अदल व इंसाफ का क्या कहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी जुल्म हो जाए, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आपसे कभी किसी को तकलीफ हो जाए, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी हक तलफी हो जाए, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पैगाम देने के लिए कि हुकूक का मामला कितना अहम है, हुकूक का मामला कितना सख्त है, ज़िंदगी के आखिरी अय्याम थे, जिंदगी के आखिरी अय्याम थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हैं और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मौजूद हैं। सबके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हैं, कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नमा अना बशर, ऐ अल्लाह मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरे भी बशरी तकाज़े हैं। फ़अय्युमा इम्रिइन मुस्लिम सबबतुहु लअनतुहु औ जलतुहु फजअलहु लहु सलातन व ज़कातन व क़ुर्बतन तुक़र्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी में अगर मैंने किसी मुसलमान को बुरा भला कहा है, ज़िंदगी में मैंने अगर किसी मुसलमान पे लानत भेजी है, जिंदगी में मैंने अगर किसी मुसलमान को कोड़ा लगाया है, तो परवरदिगारा मेरे इस बुरा भला कहने को उसके हक में तेरी रहमत के हुसूल का जरिया बना दे, मेरे इस कोड़ा लगाने को तेरे तकर्रुब के हुसूल का जरिया बना दे। गौर कीजिए, प्यारे नबी ने अगर किसी पे गुस्सा किया है, नाहक नहीं किए होंगे। प्यारे नबी ने अगर किसी पे लानत भेजी है, नाहक नहीं भेजी होगी। प्यारे नबी ने किसी को कोड़े लगाए हैं, नाहक नहीं लगाए हैं। लेकिन देखो सुभान अल्लाह, एहतियात और बंदों के हुकूक की अहमियत का दर्ज देने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते हुए, दुनिया से रुखसत होते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ सबके सामने कर रहे हैं, ये पैगाम देने के लिए कि दुनिया से जब भी रुखसत होना हो, दुनिया से रुखसत होने से पहले हुकूक की अदायगी करके रुखसत होना, हरगिज़ हरगिज़ दुनिया से सफ़र आखिरत पे इस हाल में रवाना ना होना कि लोगों के हुकूक तुम्हारे से जुड़े हुए हों।